بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں الطاف ملک، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد الطاف ملک۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ جناب 3 جولائی 2023 یعنی یہ وہ دن تھا جب اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنے والے لوگ، پاکستان میں کام کرنے والے لوگ صبح اسٹاک مارکیٹ میں پہنچے۔ 9:30 پر مارکیٹ کھلی اور تقریباً 10 بجے تک 15 سے 20 منٹ میں اس میں تقریباً ٹوٹل 15 منٹ لگا ہے جب یہ مارکیٹ یعنی 5 پوائنٹ بڑھ سکتی تھی، یہ تو مارکیٹ پوری بڑھ گئی اور اس دن مارکیٹ 2442 پوائنٹ پلس ہو گیا۔ اس سے زیادہ مارکیٹ بڑھ نہیں سکتی تھی، اس لیے نیوز کے مطابق اسٹاک مارکیٹ کو بند کرنا پڑا۔ پاکستان کا وہ شخص جو لاکھ پتی تھا وہ کروڑ پتی ہو گیا اور جو کروڑ پتی تھے وہ اربوں میں چلے گئے، اور یہ تاریخ 15 سال یا 20 سال بعد یعنی پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا دن تھا کہ اسٹاک مارکیٹ والے خوش۔ اس دن یہ ہوا تو کہ چھٹیاں آ گئی تھی درمیان میں اور IMF سے یہ معاہدہ ہو گیا۔ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا ہے، اور آپ دیکھ لیں آج 1 اگست 2024 ہے، ایک سال کے اندر مارکیٹ تقریباً 81,000 پوائنٹ، یعنی جتنی یہ مارکیٹ بڑی تھی پہلی، یعنی میں آپ کو 1 جولائی 2023 اور اب 1 اگست 24 ہے، ایک سال کے اندر 80 دن کے سرمایہ ڈبل ہونے سے ہوئے، یعنی وہ میں ایک دن کی بات کر رہا تھا۔ اور پھر ایک سال جو لوگ اسٹاک مارکیٹ میں رہے انہوں نے جھولیاں بھری، ڈالروں کی بارش پاکستان پہ ہوتی رہی، اور 100 انڈیکس جو ہے وہ تقریباً 8100 پوائنٹ 81,000 پوائنٹ کو کراس کر گیا۔ یعنی 3 جولائی کو یہ تقریباً 40,000 کے اوپن ہوا تھا، اور آپ دیکھ لیں کہ ایک سال بعد یہ 81,000 کو بھی کراس کر گیا، اور وہ لوگ جو لاکھوں پتی تھے وہ کروڑ پتی ہو گئے، اور جو کروڑ پتی تھے وہ لاکھوں پتی ہو گئے۔ اور اس لیے آج کل بیٹھ کر بہت سے افراد جو ہیں اسٹاک مارکیٹ پہ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو IPPs لگے ہیں، یہ اس میں نواز شریف نے فراڈ کیا ہے، اس میں فلاں نے فراڈ کیا ہے، اور بلکہ آج چینل جو ہے نا صبح سے لے کے شام تک آج کل یہ ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب یہ فراڈ ہو گیا ہے۔ یہ فراڈ نہیں ہوا، یہ بزنس تھا، بزنس ہے اور یہ رہے گا۔ آپ میرے ساتھ رہیں، میں آپ کو پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جناب یہ کریش کر جائے گی، اب یہ ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا۔ ہم مسلسل 2 سال 3 سال سے یہی بات سن رہے ہیں کہ جناب یہ کریش کر جائے گی۔ کریش تو مارکیٹ کیوں کرے گی؟ مجھے بتائیں، جب کسی بھی ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں، وہاں جنگ لگتی ہے یا ڈیفالٹ کے قریب ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ جو فائدہ ہوتا ہے وہ کمپنی کو۔ اس ملک میں جو کمپنیاں کام کر رہی ہوتی ہیں ان کا کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں رہتا، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اور پھر وہ جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی کر لیں، لوٹ لیں۔ اور یہی کچھ آج پاکستان کے وسکرات جو اپنے ٹیلی ویژن یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ جناب یہ اتنے پیسے کھا گیا، یہ اس نے اتنے پیسے دیے تھے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ کسی تاجر کو ملک کا صدر نہ بنائیں، کسی ذمہ دار کو نہ بنائیں کہ ہر بندہ اپنے مفادات سے چل پڑتا ہے۔ تاجر ہو تو وہ ملک کو کمپنی کی طرح چلائے گا، اگر ذمہ دار ہے، امیر ہے، تو وہ اپنے ذہن کے مطابق ملک کو چلائے گا۔ ملک کو چلانے والے بہت سے لوگ ہمارے ملک میں، کیونکہ یہ جمہوریت پنپ نہیں سکی،
اور یہ شاید دنیا کا واحد ملک ہے جہاں 50 کروڑ جو لوگ کرپشن کریں ان پہ نیب مقدمہ نہیں بنا سکتا. یعنی آپ 1-2 کروڑ نہیں 50 کروڑ تک ڈنڈی مار لیں کوئی مقدمہ نہیں بنے گا. یعنی نیب آپ پہ کیس نہیں بنا سکتا. اور پاکستان کا مطلب کہ کیا جو لبے لٹی جا. ایسے دوست جو پاکستان اسٹاک مارکیٹ کو جوا خانہ کہتے ہیں، ایسے دوست جو لوگوں کو ڈراتے ہیں، اور اسپیشلی جنوبی پنجاب کے لوگ جن کو ڈرا دیا گیا ہے کہ جناب آپ یہ کریں گے تو آپ یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو اسے ڈوب جائیں گے، ایسے ڈوب جائیں گے. اور آج بہت سارے لوگ، میں آپ کو بتا رہا ہوں آئی ٹی پیز کے حوالے سے، وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں کہ یہ دیکھیں گے آپ کا بل 30,000 ہو گیا، ہم 60 روپے پہ بجلی لیں گے، 70 روپے پہ لیں گے، یہ معاہدے ہوئے، یہ غلط ہوئے. آپ سوچیں کہ 92 میں جب یہ آئی ٹی پی پاکستانی گورنمنٹ سے معاہدے کر رہے تھے، اس وقت یہ فارنر یعنی امریکن کمپنیاں آئی تھی، اور جو سب سے پہلے لسٹڈ کمپنی ہوئی تھی وہ ہب پاور ہوئی تھی. ہب پاور نے کتنا پروفٹ دیا ہے یہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اور صرف ہب پاور ہی نہیں، پاکستان میں بینکوں نے بھی بے تحاشا پیسہ کمایا ہے. جہاں وہ کماتے ہیں تو اپنے شیئر ہولڈر کو ڈلیور بھی کرتے ہیں. اور میرا جنوبی پنجاب وہ بدقسمت ہوتا ہے جہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کیا ہوتی ہے، کسی بڑی کمپنی کی شیئر کیسے خریدے جاتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے خوفزدہ ہیں. خوفزدہ کیوں ہیں کہ وہ جہاں جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ بندہ جو یہاں انویسٹمنٹ کرا رہا تھا اس میں پیسے نہیں ہے، وہ بھاگ کھڑا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے فکس کرنا شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے اسٹاک مارکیٹ کی اسکرین دکھا کے لوگوں سے پیسے لیتے. جنوبی پنجاب میں اسپیشلی ملتان، بہاولپور، غازی خان، رحیم یار خان، راجن پور، لیا، ان لوگوں کے شہروں میں رہنے والے دوستوں کو جب میں نے یہ چینل شروع کیا تھا میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ آپ اس سائٹ پہ آ جائیں، اسپیشلی پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے بارے میں جو کہ پاکستان میں واحد ادارہ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی گارنٹی کے ساتھ آپ کی انویسٹمنٹ کراتا ہے. اسی طرح ہی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو ممبرز ہیں ان کے تھرو اگر آپ لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے میرے وہ بھائی اس لوٹ مار پروگرام یہ ہے جو آج کل یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں آپ. بہت سارے اینکرز بھی ٹیلی ویژن پہ بھی لوگوں کو بلا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا، نواز شریف نے یہ معاہدہ کیا تھا، اور اس کے بعد بالکل ہم کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہی یہ کام شروع ہوا یعنی کمپنیاں آئیں پاکستان میں تقریباً 2000 تک کوئی ایسی واردات نہیں ہوئی تھی. اور اس کے بعد سے ایم این ایز، بہت سارے حکومتی وزراء اور بہت سارے ان کے ملنے جلنے والے لوگ جو آ گئے اور پھر انہوں نے وہ منافع کمائے جس سے کہہ رہے ہیں کہ کیپیسٹی چارجز کی مد میں یقیناً کو بہت زیادہ پیسہ دیا گیا. آپ بھی ان کے حصہ دار بن سکتے ہیں. کیسے بن سکتے ہیں؟ جو کمپنی انہوں نے شروع کی ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں ساری تو نہیں ہے، بہرحال بہت زیادہ کمپنیاں جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہیں. آپ اس کو شیئر لے لیں اور پھر ان سے ڈویڈنڈ جو منافع آتا ہے وہ آپ کے گھر کے بچے پہ آتا ہے. اس کے لیے آپ کا بھائی حاضر ہے. ملتان میں اسپیشلی میں 2012 تک یہ اسٹاک ایکسچینج کا کام کرتا رہا. لسٹڈ بروکر جو ہاؤس میرے پاس تھا، مگر آپ کے بھائی کا 2012 میں جا کے اپنے بائی پاس ہوا تو میں نے کام چھوڑ دیا. پھر میں نے چینل کے تھرو اپنا چینل اوپن کیا اور جس میں میں نے بتایا کہ میں کام نہیں کر رہا، میں اسٹاک مارکیٹ کا کام بھی نہیں کروں گا اور پی ایم ایس کا بھی نہیں کر رہا. بہت سارے لوگوں نے دیکھا 6 ماہ سے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہا تھا اپنے چینل پر، مگر اس کے باوجود 100، 50، 150، 200 ڈیلی کے حساب سے میرے ویوز لوگ کر رہے تھے، میرے چینل کو دیکھ رہے تھے. بلکہ دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ میرے پاس ملتان آ گئے، میرے گھر کا ایڈریس میں نے ان کو بتایا کہ آپ مجھے بتائیں آپ آنا کیوں چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے پاس آنا ہے. پھر آ کے یہاں پتہ لگا کہ جناب ہم بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کام کے بارے میں بتایا گیا.
یہ اسٹاک مارکیٹ میں کام کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. تو میں نے ان کو ڈینائی کیا کہ میں نہیں کر رہا، میں کر نہیں رہا، میں اپنا کر رہا ہوں اور اس کے لیے میں آپ کو نہیں دے سکتا یا میں آپ کے اکاؤنٹ بھی نہیں اوپن کر پا رہا. تو وہ لوگ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو مایوس کیا، انہیں واپس بھیج دیا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرا یہ چینل جس سے میں کوئی ویڈیو 6 ماہ تک اپلوڈ نہیں کروں گا اور یہی لوگ مجھے سہارا دیے رکھیں گے. انہوں نے میرے چینل کو، میں نے یہ چینل جو بنایا تھا یہ اس لیے بند کرنا پڑا کہ ملکی حالات جو ہوتے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہو گئے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد میری عمر 62 سال ہے اور میں کوئی ایسی بات کروں. ظاہر بندے کا دل تو دکھتا ہے نہیں، اور پھر آپ کے پاس چینل بھی ہو، سورس بھی ہو، ذریعہ بھی ہو. تو میں حکومت پہ یا کسی بھی تنقید نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے، اور نہ میں یہ چاہتا تھا کہ ہمیں بھی بڑے لوگوں کی سوال ہے کہ جناب آپ یہ والی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں ورنہ آپ تیار رہیں. اور پھر میں نے یہ چینل ہی اپنا تقریباً 1 سے 1 کیا، البتہ ویڈیو ڈالنی بند کر دی. مگر آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ میری یہ ویڈیو ڈیلی کے حساب سے دیکھتے رہے، لوگ آتے رہے، اور آج میں مجبور ہو کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب آپ میرے پاس تشریف لائیں. وہ لوگ جو آئے تھے میں ان کو بھی چینل کے تھرو واپس لا رہا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج پاکستان کا واحد ادارہ ہے جس میں کموڈیٹیز، گولڈ، کرنسی وغیرہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ٹریڈنگ کروا رہی ہے. یہ الگ سے ہے، پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج الگ سے ہے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج الگ سے ہے. تو اتنی ویڈیو میری ہو گئی ہے. میں اب آپ کو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے اب ایک ادارہ داؤد ایکویٹی پرائیویٹ لمیٹڈ ممبر ہیں لاہور کراچی اسٹاک ایکسچینج کے، بلکہ اب تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہو گئے، آن لائن سروس پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح ہی یہ ممبر ہیں پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے، ان کو میں نے جوائن کیا ہے. آپ جو دوست جنوبی پنجاب سے اسپیشلی ملتان، خانیوال، بہاڑی، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، لیا، میلسی اور پاک پتن ہو گیا، سہیوال ہو گیا، آپ بس میرے ساتھ فون پہ رابطہ کریں گے. یہ فون نمبر میں اسے دے رہا ہوں. باقی ہم آپ کو ہر سہولت، ہر چیز آن لائن پرووائڈ کریں گے، اور میری گارنٹی ہے کہ میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا یا بےایمانی نہیں کروں گا. بہت اچھی، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لٹ مارنے کے لیے، یہ لٹ مارنے، یہ پراپر انویسٹمنٹ تھی، ان لوگوں نے انویسٹمنٹ کی. اور یہ الگ سی بات ہے کہ کچھ حکومتی ارکان بعد میں آ گئے اور انہوں نے، ظاہر ہے انہوں نے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ کسی تاجر کو یا کسی ایسی شخص کو جو اپنے کو نوازے اس کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے، ملکی مفاد میں کام کرنا چاہیے، پاکستان کے مفاد میں کام کرنا چاہیے. اور اس میں جو منافع کمائے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، اس میں صرف آپ اندازہ کریں کہ فرٹیلائزر سیکٹر ہے، اس میں بہت زیادہ کمپنی نے بہت زیادہ پیسہ کمایا اور جو شیئر ہولڈر ہے ان کو دیا ہے. تو آپ چھوٹی چھوٹی جگہ پہ جا کے کہیں جا کے آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کی انویسٹمنٹ پھنس جاتی ہے، لوگ کھا جاتے ہیں. تو آپ کا بھائی حاضر ہے، میں انشاءاللہ آپ کو پراپر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرواؤں گا اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں آپ کا اپنا ذاتی اکاؤنٹ کھلے گا. آپ کو ای میل، آپ کے فون نمبر، یعنی اس پہ آپ کو تقریباً تمام میسج آئیں گے. ہم صرف سروس پرووائڈ کریں گے. میں نے داؤد ایکویٹی پرائیویٹ لمیٹڈ کو جوائن کیا ہے. یہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے بھی ممبر ہیں، یہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے بھی ممبر ہیں. آپ میرے ساتھ آ جائیں. میں آپ کو وہ میسج کر رہا ہوں، جو آپ کو پیغام دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کو رہنے دیں. آپ پاکستان کی بڑی کمپنی ہیں، اس کا حصہ آپ 5 بھی خرید سکتے ہیں، 500 بھی خرید سکتے ہیں. یعنی اس میں آپ آئیں، آپ اپنی سرمایہ کاری کریں. تحفظ کی میں گارنٹی دیتا ہوں
باقی جو کمپنیاں جنہوں نے کمایا ہے اس کی میری اگلی ویڈیو آ رہی ہے اور میں اس کو بتا رہا ہوں کہ کس کمپنی نے کتنا کمایا ہے. یعنی آپ یہ سن کے اور دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ اتنا منافع بھی کہیں ہوتا ہے. یہ آئی پی ڈی کا جو رولا ڈالا ہوا ہے، میں صرف ہب پاور کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہب پاور نے ایک پلانٹ لگایا تھا، اس وقت اس سے 5 پلانٹ کام کر رہے ہیں اور وہ ہر سال 200 250 300% آپ اندازہ کریں بھی 10 روپے پہ آپ کو 30 روپے 40 روپے 50 روپے تک ہر سال وہ منافع دے رہا ہے. تو اس کو ہم جھوٹ مار نہیں کہتے، یہ ہمارا کاروبار ہے جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے تھرو ہوتا ہے. آپ کوئی اور سوال کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں، میرا یہ ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو دکھتی رہیں. میں اس کی نمبر مینشن کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کا اکاؤنٹ پراپر کھلواؤں گا اور جو پاسورڈ ہوگی، جو چیز بھی ہوگی وہ آپ کے ای میل میں آپ کو آ جائے گی. پیسے بھی میں آپ کو بینک اکاؤنٹ کمپنی کا دے دوں گا. جب آپ کا اکاؤنٹ ہو جائے گا آپ براہ راست وہیں سے پیسے جمع کرائیں گے، براہ راست ریکویسٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے بہت اچھے پلیٹ فارم دیے ہوئے ہیں، یعنی آپ لیپ ٹاپ پہ بھی کر سکتے ہیں، موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو یہ صرف ہم بھی کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی یہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اللہ آپ کا حامی ناصر ہے. میری آنے والی ویڈیوز کے لیے ایک دفعہ پھر آپ کی گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.